الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم حضرات محترم، جب کوئی بھی انسان قرآن پاک کو پڑھتا ہے پھر اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بہت سی اقوام کے متعلق معلومات ملتی ہیں۔ بعض ایسی قومیں ہیں جنہیں اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا، بعض ایسی قومیں ہیں جنہیں اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا۔ اگر ہم ان دونوں باتوں پہ غور کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ جن قوموں کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا اس کا سبب صرف اور صرف اس نقطے پہ تھا کہ ہم نے اپنی خواہش کو نہیں دیکھنا، اپنے آباء و اجداد کو نہیں دیکھنا، اپنے معاشرے کی رسوم کو نہیں دیکھنا، اللہ کا حکم دیکھنا ہے۔ جب تک کوئی قوم اس نقطے پہ کھڑی رہے وہ اللہ کی برگزیدہ، اللہ کی پیاری، اللہ کی مقرب اور اللہ کی انعام یافتہ ہوتی ہے۔ جب کسی قوم کے اندر جھول آ جائے، وہ اللہ کے مقابلے میں اپنی خواہش کے غلام بن جائیں، اللہ کے مقابلے میں اپنے معاشرے کو دیکھنا شروع کر دیں، اللہ نے جنہیں اپنا نبی مقرر کیا ہے ان کے رستے کو چھوڑ کے اپنے علماء، پیروں اور اماموں کے پیچھے چل پڑیں، تو پھر ایسی قوم کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ آپ بنی اسرائیل کی تاریخ جو قرآن نے بیان کی ہے آپ پڑھ کے دیکھیں، ان کی ہلاکت کا
ان پہ اللہ کی لعنت کا سبب کیا بنا؟ اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر فرماتے ہیں کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، میں نے جو کلمات موسیٰ علیہ السلام پر اتارے تھے نا، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کی تحریف اس طرح کرتے کہ یہاں کا ٹکڑا اٹھایا وہاں لگا دیا، وہاں کا اٹھایا وہاں لگا دیا، اور اس میں ان کا اپنا مقصد تو حاصل ہو گیا لیکن لوگ بے راہ روی میں پڑ گئے۔ انہوں نے اس غلط بات کو ہی اللہ کا حکم سمجھ لیا اور اس پہ چلنے لگے، حالانکہ وہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اور اس وقت قوموں کی ہلاکت ہو جاتی ہے جب وہ بالکل اندھے پن کا شکار ہو کے جو دیکھتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں، اور یہ سوچیں کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں اس لیے ہم بھی کرتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میری امت کے لوگوں، تم سے پہلی امتوں کی ہلاکت کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے معاملات میں اپنے انبیاء کی مخالفت کی۔ جو نبی نے چاہا وہ نہیں کیا، جو اپنی مرضی سے ایڈ کیا گیا اسے عبادت سمجھ کے کرتے رہے۔ آج شاید ہم پہ بھی ایک ایسا وقت ہے کہ ہم بھی ایک ایسی لائن پہ چل چکے ہیں، ہم میں سے اکثر مسلمان جو دین کی داری کا ذہن رکھتے ہیں اور اپنے دل میں خوف خدا بھی رکھتے ہیں، لیکن اپنے معاشروں کے اندر، اپنی خواہش کے اندر اتنا گر چکے ہیں کہ ان کے پاس فرصت ہی نہیں کہ ہم یہ دیکھیں، اس بات کی تصدیق کریں، تحقیق کریں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، کیا میرے رسول کے طریقے میں یہ بات ہے کہ نہیں ہے۔ ان میں بے شمار ایسی باتیں ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ آج کی مجلس میں میں اس مہینے کے اندر ایک تہوار کے طور پہ دن منایا جاتا ہے جسے شب برات کہتے ہیں، اس کے متعلق آپ کے سامنے عرض کروں گا، کیا یہ ایک اسلامی دن ہے؟ کیا اس کا حکم رسول اللہ نے فرمایا ہے؟ اس میں جو ہم عبادات کرتے ہیں وہ ہمارے نبی کے طریقے میں موجود ہیں؟ یا اس کے متعلق جو روزے کا تصور ہمارا ہے وہ رسول اللہ نے فرمایا، یا کہ ہم ایک دوسرے رستے پہ جا رہے ہیں؟ میرے عزیز بھائیو، سب سے پہلی بات سمجھے، ہمارا جتنا بھی دین ہے، الف سے لے کر یا تک جتنے بھی معاملات ہیں وہ ہمارے نبی کی زبان سے ہمیں بتائے گئے، اور ہمارے نبی عربی زبان کے علاوہ کوئی زبان نہیں جانتے تھے۔ اس لیے دین کے جتنی ہیڈنگ ہیں، جتنے ٹائٹل ہیں، وہ عربی زبان کے اندر ہیں۔ تو یہ دن فارسی میں کہاں سے آ گیا؟ شب عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، برات یہ تینوں زبانوں میں لفظ بولا جاتا ہے، اردو میں بھی، فارسی میں بھی، عربی میں بھی، لیکن شب جو ہے یہ صرف فارسی کا لفظ ہے، اور بعض اوقات اسے اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو اور فارسی میں دونوں ہی ایک معنی میں ہے، شب کہتے ہیں رات کو۔ اب اگر بارات جو ہے اسے ہم اردو میں استعمال کریں گے تو لغت میں ہمیں اس کا معنی ملے گا شادی کے لیے جو جلوس بنایا جاتا ہے، بارات لے جائی جاتی ہے۔ تو شب بارات یہ بارات کی رات ہے۔ کس کی بارات ہے؟ اگر اس کا مطلب فارسی میں لیں تو فارسی میں بارات کا مطلب ہے بری ہونا، نجات پا جانا، اور اگر اس کا معنی عربی میں لیں تو براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ سورۃ توبہ کی پہلی آیت، وہاں برات کا مطلب بیزاری ہے۔ تو اگر عربی اور فارسی دونوں میں خلط ملط کریں تو شب فارسی کا اور وہ عربی کا، بیزاری کی رات۔ کس بات کی بیزاری ہے؟ حقیقتاً یہ دونوں لفظ ہی یہ فارسی کے ہیں۔
شب بھی اور بارات بھی یہ نجات کی رات ہی اس کا معنی ہے، اور جنہوں نے اس لفظ کو گھڑا ان کا مقصد بھی یہی تھا۔ اب اس کے متعلق ہمارے علماء عوام الناس کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، وہ ہے سورۃ دخان کی آیت نمبر 2 اور 3 کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، اس میں ہم مختلف حکمت والے کام کرتے ہیں، اور اس کے متعلق ہمیں باور یہ کروایا جاتا ہے کہ یہ شعبان کی 15ویں رات کے متعلق ہے۔ اب ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ قرآن کب نازل ہوا؟ یہ شعبان میں نازل ہوا؟ تو اس کا جواب سورۃ بقرہ میں ہمیں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا۔ تو اب یہ تو فیصلہ ہو گیا یہ شعبان میں نازل نہیں ہوا تھا، یہ رمضان میں نازل ہوا، کیونکہ ہماری سوچ، ہماری بات، اس میں جھول، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کی بات میں تو نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا۔ تو پھر ہم رب سے پوچھتے ہیں اللہ اسے کس رات میں نازل کیا؟ اس کا آغاز کب ہوا؟ تو اس کا جواب ہمیں سورۃ القدر میں ملتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے اس کو ایک قدر والی رات میں نازل کیا اور وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی نشاندہی فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کی، میں نے رمضان کا پہلا عشرہ اس کو ڈھونڈتا رہا، مجھے نہ ملی۔ پھر میں نے دوسرے 10 دن پھر اسے ڈھونڈنا شروع کیا، مجھے نہ ملی۔ جب میں تیسرا عشرہ یعنی آخری 10 دن اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو مجھے یہ مل گئی۔ میں لوگوں کو بتانے کے لیے آ رہا تھا تو میں نے 2 بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، میں ان کو چھڑانے لگ گیا، اور جب میں نے انہیں چھڑا کے فارغ ہوا تو اللہ نے میرے ذہن سے محو کر دیا، اب اے میری امت کے لوگوں قیامت تک اس رات کو 5 راتوں میں تلاش کرنا۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ وہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات اور 29ویں رات، ان میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، نہ یہ شعبان میں ہے اور نہ 15 شعبان کو ہے، یہ حقیقتاً رمضان میں ہے، اور قدر والی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، وہ شب بارات کی رات نہیں ہے۔ نمبر 2، اس مہینے کے متعلق یا اس 15 تاریخ کے متعلق ہمارے نبی نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی؟ اس مہینے کے متعلق تو ہمیں ملتا ہے صحیح بخاری کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا آپ سے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ رسول اللہ کے روزوں کے متعلق ہمیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ جن دنوں روزے رکھتے وہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ پوچھا گیا اماں جان ایسا کیوں کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ شعبان ہے جس میں لوگ غفلت کرتے ہیں، ہر بندہ جو خرچ کرنے والا ہے وہ بھی اپنا ہاتھ روک لیتا ہے کہ رمضان کو کریں گے، جو روزے رکھنے والا ہے وہ بھی کہتا ہے رمضان آئے گا تو انشاءاللہ رکھیں گے، یعنی اس مہینے میں غفلت برتتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا میں اپنے رب سے غافل رہوں، اس لیے میں اس مہینے میں روزے زیادہ رکھتا ہوں۔
یعنی کوئی اور نہیں، صرف اس غفلت کی وجہ سے، اس غفلت کو توڑنے کے لیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ روزے رکھتے۔ اور اماں جان فرماتی ہیں اتنے روزے کبھی کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے رمضان کے علاوہ جتنے اس مہینے میں رکھتے۔ پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جب 15 تاریخ آتی اس کے بعد ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے، یعنی پورا مہینہ رمضان کے علاوہ رسول اللہ نے کبھی روزہ نہیں رکھا۔ آپ کا ویسے معمول تھا، آپ سوموار کا روزہ رکھتے، آپ جمعرات کا روزہ رکھتے۔ سوموار کا کیوں رکھتے؟ اس کے متعلق آپ نے خود فرمایا اللہ نے اس دن مجھے پیدا کیا۔ جمعرات کا کیوں رکھتے؟ آپ نے فرمایا اس دن اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور اسی طرح ایام بیز کے ایک مہینے میں 3 دن کے روزے رکھتے تھے، انہیں ایام بیز کہتے ہیں۔ سفید دن یعنی جب چاند جو ہے پوری چاندنی پہ ہوتا ہے، یہ چاند کی 13، 14 اور 15 3 دن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایام بیز کے روزے رکھے گا اللہ ہر نیک عمل کو 10 سے ضرب دے کے لکھتا ہے۔ تو جب یہ 3 روزے رکھے گا حقیقتاً وہ پورے مہینے کا صائم گنا جائے گا کہ اس نے پورے مہینے روزے رکھے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ روزے رکھتے، اور اسپیشلی اگر شعبان میں کوئی الگ سے رکھتے تو کسی خاص تہوار پہ نہیں بلکہ آپ عمومی طور پہ روزے رکھتے کہ تاکہ میں غفلت سے بچ جاؤں اور امت کو اس کی ترغیب ہو جائے۔ اب اس کے متعلق میرے عزیز بھائیو اس کے علاوہ صحیح احادیث میں کوئی بات درج نہیں ہے۔ اب یہ پھر یہ امت مسلمہ کے اندر یہ سارا کچھ کہاں سے آیا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اس بات کی وضاحت عرض کر دوں۔ جب حضرت عثمان کا زمانہ تھا، اس زمانے میں مسلمانوں کی سلطنت 44 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی۔ دنیا کے اکثر و بیشتر علاقے مسلمانوں کے زیر نگیں آ چکے تھے، اور 3 قسم کے لوگ تھے جن بھائی اس کے بٹن ادھر ہیں، وہ ہیں سامنے۔ مسلمانوں کی آنے کی وجہ سے 3 قسم کے لوگ تھے جن کی اجارہ داریاں ختم ہو چکی تھی۔ وہ کون تھے؟ ایک یہودی تھے، ایک عیسائی تھے، اور دوسرے ایران کے مجوسی تھے۔ ان تینوں کی اجارہ داریاں ختم ہو گئی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ بن سبا، یہ عقیدتاً یہودی تھا۔ اس نے دنیا کو ایک نیا کنسپٹ دیا ان لوگوں کو جن کی مذہبی اجارہ داریاں ختم ہوئی تھی۔ اس نے کہا مسلمانوں کا مقابلہ آپ سال ہا سال سے دیکھ رہے ہو، میدانوں میں ہم نہیں کر سکتے۔ اگر مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہے تو مسلمان بن کے ان میں داخل ہو جاؤ اور ان کے عقائد کو بگاڑ دو، ان کے طریقے بدل دو۔ انہوں نے قرآن کے متعلق تو کوئی ایسی کچھ نہ کر سکے، لیکن مسلمان اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ جس شخصیت سے محبت کرتے ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا نام لے کے کچھ ایسی باتیں گھڑ کے لوگوں میں پھیلانی شروع کر دیں، لوگ جب نبی کریم کا نام آ جائے تو فوراً اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم کی بات آ گئی اس لیے میں تسلیم کروں گا۔ اب جب محدثین کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ تو ایک گنونی سازش شروع ہوئی ہے، پھر انہوں نے ایک باقاعدہ علم مرتب کیا جسے اسماء الرجال کہتے ہیں۔ ان بندوں کے نام اکٹھے کرو جو احادیث کو بیان کرنے والے ہیں، اور ان کی زندگی کا ڈیٹا اکٹھا کرو۔ 300 سال کے اندر 5 لاکھ لوگوں کی زندگی کا ڈیٹا ہے۔ اس کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ زندگی میں سچ بولتا تھا یا نہیں؟ جس سے روایت کر رہا ہے اس سے ملا بھی ہے یا نہیں؟ اس نے اس سے علم حاصل کیا ہے یا نہیں؟ یہ ساری چیزیں انہوں نے اکٹھی کی، اور الحمدللہ آج کے دن
جب ہم اس بات پہ تصدیق یا تحقیق کرنا چاہیں تو ہمیں فوراً علم ہو جائے گا، اللہ ان لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر دیا کہ یہ بات رسول اللہ کی ہے، کیونکہ اس کے بیان کرنے والے سارے سچے لوگ ہیں اور اس کی گواہیاں موجود ہیں کہ یہ واقعتاً نسلاً بعد نسل یہ رسول اللہ سے چلتی ہوئی آئی ہے ہمارے پاس، اور وہ باتیں جو گھڑی گئی تھیں ان کے متعلق بھی ساری باتیں بتا دی کہ یہ شخص فلاں بندے نے یہ بات گھڑی تھی۔ ان میں اس دن کے متعلق بھی جو باتیں جتنی کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری بیان کرنے والوں کو بھی یہ بات یہ رکھے پتہ ہوتا ہے، صرف ہم مولویوں کا پیٹ کا جہنم نہیں بھرتا، جس بات پہ ہمارا مفاد ہو ہم یہ نہیں سوچتے کہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کھاؤ کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس دن اور رات کے متعلق جو روایات آتی ہیں چند ایک میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور پھر یہ عرض کروں گا یہ کیوں گڑی گئی تھی۔ پہلی روایت جو عمومی طور پہ بیان کی جاتی ہے وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ارضا ان سے بیان کی جاتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ سیدنا علی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات آ جائے تو رات کو قیام کرنا اور دن کو روزہ رکھنا۔ اب اس حدیث کو بیان کرنے والا ایک شخص ہے جس کا نام ابو بکر بن محمد بن ابی صبرہ ہے۔ تمام محدثین اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ بات اس بندے نے گڑھی تھی، یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے، نہ سیدنا علی نے کہا ہے کہ نبی کریم نے یہ فرمایا، انہوں نے سیدنا علی کا نام لے کے رسول اللہ کی طرف بات منسوب کی ہے، اور اس شخص کو محدثین اسماء الرجال کی کتابوں میں کذاب لکھتے ہیں، یہ جھوٹا آدمی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایتیں گھڑ کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا۔ نمبر 2، جو معروف احادیث بیان کی جاتی ہیں ان میں ایک یہ ہے جو ترمذی کے اندر آتی ہے، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنے بستر پہ نہیں تھے، میں ڈھونڈنے کے لیے چل پڑی، آپ بقیع الغرقد میں یعنی جنت البقیع میں تھے، اور آپ نے فرمایا عائشہ تو کیا سمجھتی ہے میں تیرے ساتھ خیانت کروں گی؟ پہلی بات یہ سوچیں کیا کسی کی بیوی ایسا کر سکتی ہے، اور پھر رسول اللہ کی بیوی؟ اور آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ آج 15 شعبان کی رات ہے، بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ گناہ معاف کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں عجیب منطق یہ ہے کہ اس حدیث کو 3 سٹیپ میں بیان کرنے والے لوگ ہیں، ان میں ایک کا نام ہے حجاج بن ارطات، یہ بیان کرتے ہیں یحییٰ بن کثیر سے، اور محدثین کہتے ہیں ان دونوں کی زندگی میں کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، یہ بندہ اس یحییٰ بن ارطات کو ملا ہی نہیں، اور یحییٰ بن ارطات بیان کرتے ہیں عروہ سے، یہ عروہ تابعی ہے بندے ٹھیک، لیکن یحییٰ بن ابی کثیر کی ملاقات ان سے کبھی نہیں ہوئی، اور عروہ کی ملاقات سیدہ عائشہ سے کبھی نہیں ہوئی۔ اب یہ 3 سٹیپ ہیں بیان کرنے والے، امام ترمذی بیان کرتے ہیں حجاج بن ارطات سے، حجاج بن ارطات بیان کرتے ہیں یحییٰ بن ابی کثیر سے، یحییٰ بن ابی کثیر بیان کرتے ہیں عروہ سے، عروہ بیان کرتے ہیں سیدہ عائشہ سے، اور یہ تینوں ہی ایک دوسرے سے کبھی ملے ہی نہیں۔ جب ملے ہی نہیں تو یہ آئی کہاں سے پھر؟ تو یہ روایت بھی اس اعتبار سے بالکل ایسی ہے جس پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا،
جس کے متعلق ضعیف کہا گیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے متعلق یہ بات کہی تھی کہ میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، آپ ہمیشہ محتاط رویہ کرتے، لیکن امام ترمذی کہتے ہیں میرے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں یہ حدیث بالکل غلط ہے، یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، دوسری باتیں جو اس کے متعلق بیان کی جاتی ہیں، اسی طرح ایک رات کے متعلق کہ اس رات کو اللہ رب العزت کہتے ہیں حل من مستغفرین، ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں، ہے رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں۔ یہ حقیقتاً ایک حدیث کو نکال کے یہاں پہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ حدیث صحیح ہے جو روزانہ رات کے تیسرے پہر کے متعلق آتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات کے تیسرے پہر ہمارا رب آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں؟ جیسے ان کی شان کے لائق ہے، اور پھر اپنے بندوں کو آواز دے کے کہتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، کوئی ہے تم میں استغفار کرنے والا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اسے رزق عطا کر دوں؟ کوئی ہے مصیبتوں میں پھنسا ہوا، وہ مجھ سے التجا کرے، میں اسے مصیبتوں سے نجات دے دوں؟ یہ حقیقتاً روزانہ کے متعلق رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ہر دن رات کے تیسرے پہر اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ کے یہ بات کہتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ اس رات کے متعلق بیان کرنا، اس کی سند کے اندر عبداللہ بن لہیہ ایک شخص ہے، اس کے متعلق ہے یہ آخری عمر میں خلط ملط ہو گیا، اسے یاد ہی نہیں رہتا تھا، کبھی کوئی بات بیان کرتا کبھی کوئی۔ ایسے شخص سے بھی حدیث لینا، محدثین کہتے تھے کہ جو شخص اسے علم ہی نہیں، وہ ایک وقت پہ ایک بات کرتا ہے، دوسرے وقت پہ دوسری بات، اس کی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں جو سچی بات ہو نا، وہ 100 مرتبہ بھی پوچھی جائے تو وہ ایک ہی ہوتی ہے، اور جس بات کے اندر جھول ہو، جو سکھلائی گئی ہو یا گھڑی گئی ہو، امر واقعہ نہ ہو۔ آپ عدالت میں دیکھ لیں جو جھوٹی گواہیاں ہوتی ہیں وہ کیوں اشکارا ہوتی ہیں کہ وکلاء جب ان پہ بحث کرتے ہیں، ایک دفعہ کی وہی سوال کیا، پھر وہی سوال کیا، پھر کچھ دن بعد وہی سوال کیا، جب جواب مختلف ہوتے ہیں تو جج بھی سمجھ جاتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور وکلاء اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو شہادت سچی ہو، جس میں کوئی جھول نہ ہو، وہ 1000 مرتبہ بھی پوچھی جائے تو وہی بیان ہوتی ہے۔ اسی طرح محدثین نے یہ بھی ایک اصول بنایا کہ جس شخص کی بات ایک نہیں رہتی، کہ وہ ایک وقت میں کہتا ہے رسول اللہ نے یہ فرمایا، اگلی دفعہ اس کے کلمات بدل جاتے ہیں، میرے عزیز بھائیو، جس طرح قرآن کے لفظ نہیں نہ بدلے، اسی طرح صحیح احادیث کے لفظ بھی نہیں بدلے۔ یہ وہی کلمات ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ کی زبان اطہر سے نکلے۔ اور یہ جس طرح قرآن کے متعلق یہ بات عرض کر دوں کہ پوری دنیا کے ایکسپرٹ اس بات کا ٹل لگا چکے ہیں کہ قرآن کے اندر کوئی نحو کی، کوئی صرف کی، کوئی اعراب کی کوئی غلطی نکال دیں کہ یہ عربی زبان کے قواعد کے خلاف فلاں لفظ ہے، نہیں نکال سکا۔ اسی طرح صحیح احادیث میں جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی زبان سے کلمات نکلے ہیں، اس میں کوئی جھول نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہی کلمات اللہ کی طرف سے تھے جو پیارے نبی کی زبان سے بتائے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کی زبان سے کوئی کلمہ ایسا نہیں نکلتا مگر میں وحی کرتا ہوں تو آپ وہ بات بتلاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے عزیز بھائیوں، ایسا کیوں کیا گیا؟ اسی رات کے متعلق ایسی باتیں کیوں گھڑی گئیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے،
اسلام کے اندر جو سب سے پہلا فرقہ بنا تھا وہ شیعہ تھا. اور یہ کون لوگ تھے یہ میں بات عرض کر دوں. میں کوئی فرقہ پرستی کے لیے یہ بات نہیں عرض کرتا, صرف معلومات کے لیے. یہ لوگ مجوسی, یہودی اور عیسائیوں کا مغلوبہ تھے جو مسلمان بن کے مسلمانوں میں داخل ہوئے تھے. انہی لوگوں کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوا. صدیوں میں سینکڑوں, لاکھوں نہیں, کروڑوں مسلمان شہید ہوئے ہیں, اور آج تک یہ سلسلہ بند نہیں ہو رہا. یہ حقیقتاً شیعہ کے اندر بھی مختلف مکتبہ فکر ہیں. ان میں ایک ہے امامیہ شیعہ. جس طرح ہم آدم علیہ السلام کو پہلا نبی مانتے ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی برحق مانتے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کو نبوت سے نوازا. ان کا عقیدہ ہے کہ جب نبوت ختم ہوئی تو اللہ نے امامت کو شروع کیا, اور پہلے امام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور آخری 12ویں امام محمد بن حسن عسکری ہیں. اور جو آخری امام تھے جن کا نام محمد بن حسن عسکری ہے, حالانکہ اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے حسن عسکری کی اولاد نہیں تھی, لیکن ہم چلو مان لیتے ہیں جی ہے تھی, کہ محمد ان کے بیٹے تھے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ زمانے کے حالات سے دل برداشتہ ہو کے غائب ہو گئے. یہ قرب قیامت دوبارہ ظاہر ہوں گے. یہ کس دن ظاہر ہوں گے؟ یہ 15 شعبان کی اس رات کو ظاہر ہوں گے. آپ آج بھی میری باتوں کی تصدیق فرمانا کہ میری کوئی بات پہ یقین نہ کرنا جب تک اس کی تصدیق نہ کر لیں. آپ کسی بھی امام بارگاہ کے باہر جائیں تو آپ کو بڑے بڑے اشتہار ملیں گے. جشن ظہور مہدی, یعنی جشن منایا جا رہا ہے مہدی کے ظہور کا, اور وہ 15 شعبان کی رات کو ہوگا. اور یہ کیا کچھ کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. تو یہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ امام ظاہر ہوں گے. حقیقتاً جو رسول اللہ نے جن مہدی کا تذکرہ کیا تھا وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے, اور ان کا نام محمد ہوگا, ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا, اور ان کی ماں کا نام آمنہ ہوگا. رسول اللہ کے فرمان کے مطابق یہ محمد وہ مہدی نہیں ہیں, کیونکہ یہ محمد اگر مان لیا جائے تو یہ سیدنا حسین کی اولاد میں سے ہیں. حسن عسکری جو تھے سیدنا حسین کی اولاد میں سے تھے. تو نبی کریم نے جس مہدی کا تذکرہ کیا ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے ہیں وہ محمد بن عبداللہ ہوں گے, محمد بن حسن نہیں ہوں گے. اور وہ سیدنا حسین کی اولاد میں سے نہیں, سیدنا حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. تو میرے عزیز بھائیو, ان کا عقیدہ یہ ہے. اور اگلی بات, چاہے آپ اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ لینا یا مختلف ٹیلی ویژن اسٹیشن ان سے ٹیلی کاسٹ بھی کرتے ہیں, یہ پوری دنیا کے اندر اس رات کو پانی کے کناروں پہ نکلتے ہیں. ہمارے یہاں لاہور دیکھنا, قریب ترین دیکھنا ہو تو لاہور راوی پل سے لے کر سگیاں پل تک آپ دیکھیں گے اس رات بہت زیادہ لائٹنگ ہوگی. وہاں کناتیں اور مختلف کنوپیاں لگی ہوں گی, کھانے پک رہے ہوں گے, خواتین و مرد بچے اکٹھے ہو رہے ہوں گے, علماء تقاریر کر رہے ہوں گے. یہ رات بڑے ایک جشن کا ماحول بنایا جاتا ہے. جب رات نصف النہار پہ پہنچتی ہے پھر یہ اپنا سارا سلسلہ بند کر کے نیچے پانی کے قریب اترتے ہیں, اور ان ہر بندے کے پاس ایک کاغذ ہوتا ہے. پہلے کسی زمانے میں جب میں اسٹیشنری کا کام کرتا تھا اس زمانے میں کوہ نور والے ایک ہوتے تھے, ان کا چھپا ہوا ہوتا تھا. اوپر اللہ کی حمد و ثنا, نیچے کاغذ وائٹ ہوتا اور آخر میں تبرہ لکھا ہوتا, یعنی صحابہ کو گالیاں, اور یہ پھر اس پہ اپلیکیشن لکھتے اپنی. جس طرح بچے کشتی بناتے ہیں اس طرح کشتیاں بنا کے اس پہ اوپر ایک کینڈل رکھ کے پانی پہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر اس پانی کے کنارے پہ کھڑے ہو کے زور زور سے آوازیں دیتے ہیں, ادرکنی یا صاحب الزمان,
اے زمانے کے مالک ہماری مدد کے لیے آ جا، جبکہ زمانے کا مالک صرف اللہ ہے۔ یہ سیدنا محمد بن حسن عسکری کو زمانے کا مالک کہتے ہیں، اور ساری رات یہ آوازیں لگاتے ہیں، ادرکنی یا صاحب الزمان، ادرکنی یا صاحب الزمان۔ اور یہ جو ہم اپنی زبان میں ٹنڈے بچوں کو دیتے ہیں نا، مشعلیں دیتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں ان کے استقبال کے لیے، جو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ جب صبح کا ستارہ نمودار ہوتا ہے تو زمین سے تھوڑی سی مٹی پکڑتے ہیں، اپنے سر میں ڈالتے ہیں اور واپس پلٹ آتے ہیں۔ ایک سال ہماری ذلت کا اور لکھا گیا، اس سال بھی امام میں محترم نہیں تشریف لائے۔ یہ حقیقتاً یہ رات اور اس کا تقدس سارے کا سارا یہ ان لوگوں کا گھڑا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اہل سنت میں کہاں سے آیا؟ 448 ہجری میں نابلس ایک فلسطین کا شہر ہے، اس کا رہنے والا ایک شخص تھا جس کا نام ابن ابی الحمراء تھا۔ یہ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتا تھا۔ اس نے ایک نماز گھڑی جس کا نام رکھا صلاۃ الفیہ، ہزاری نماز۔ اس کے دو طریقے پڑھنے کے ہیں، یا تو 100 رکعت پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل ہو اللہ، یا 10 رکعت یا 12 رکعت پڑھتے ہیں، ہر رکعت کے بعد 100 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ اس نے نماز گھڑی 448 ہجری میں، اور جسے منسوب کر دیا گیا رسول اللہ کی طرف۔ 448 سے پہلے یہ نماز کا کسی کو علم نہیں تھا، اور اس کی ایسی ایسی فضیلتیں بیان کی گئی۔ ظاہر بات ہے مسلمان چاہتے ہیں کہ ہماری معافی ہو جائے اور اللہ کے ہاں ہم اس کا قرب حاصل کر لیں، اور بہت سے مسلمان آج پڑھتے بھی ہیں۔ اس نے پہلے تو نابلس میں پڑھی، پھر جب اسے کافی پذیرائی لوگوں سے ملی، پھر یہ بیت المقدس میں اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا نا، اس نے پھر بزور بازو ان ساری بدعات کو شام اور ارد گرد جتنے علاقے تھے وہاں سے ختم کر دیا۔ آج یہ عرب میں تو بہت کم رہ گئی ہیں، صرف محدود ہیں ان لوگوں تک، لیکن بر صغیر کے اندر اور ان ممالک کے اندر یہ پورے عروج پہ ہیں۔ ہم اسے ایک اسلامی تہوار سمجھ کے مناتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، کسی شخص کو عبادت سے روکنا، دنیا کا وہ بدترین شخص ہے جو کسی کو اللہ کی عبادت سے روکے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، عبادت صرف وہ ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہو اور وہ نبی کریم کے طریقے میں موجود ہو، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد۔ جس بندے نے ہمارے اس امر دین کے اندر کوئی ایسا کام کیا جو میں نے نہیں کیا تھا، فہو رد، وہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوگا۔ تو اب عبادت کرنے میں حرج نہیں ہے، حرج یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کے طریقے میں نہیں ہے، آپ نے اس کے متعلق کچھ نہیں فرمایا۔ تو اگر آپ کا معمول ہے روزے رکھنے کا، روزے رکھیں۔ اگر آپ کا معمول ہے ایام بیز میں روزے رکھتے ہیں، رکھیں، لیکن اسپیشلی اس دن کو خاص کر کے کرنا یہ بدعت میں آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، اتنا مؤثر تھا، اتنا زبردست تھا کہ ہم میں سے ہر بندے کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب آپ نے اپنا خطبہ ختم کیا تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج ایک ایسا خطبہ دیا ہے کہ ہم سب کے دل پس گئے ہیں، ایسے وقت میں آپ ہمیں کچھ اسپیشل نصیحت فرمائیں۔ آپ تو آج ایسے کیا ہے جیسے کوئی ودا ہونے والا کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا،
اے ارباز، ان قریب تم دیکھو گے کہ میری امت کے اندر بہت سے اختلاف رونما ہو جائیں گے۔ کہا اچھا اختلاف ہو جائیں گے، ہم اپنے معاملات میں اختلاف کریں گے۔ میرے بھائیو، آج میں اور آپ دیکھتے ہیں ہم سب ایک کلمہ پڑھتے ہیں، ایک نبی کے ماننے والے، ایک کتاب ہے، ہماری نماز ایک جیسی نہیں ہے، ہمارے روزے کے اوقات ایک جیسے نہیں ہیں، ہماری نمازوں کے اوقات ایک جیسے نہیں ہیں۔ ہمیں ایسے حالات میں زیادہ حساس ہونا چاہیے کہ پیارے نبی نے ہمیں کیا وصیت کی تھی۔ آپ نے اس وقت کہا تھا جب تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس وقت صرف میرے طریقے کو دیکھنا اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے کو دیکھنا، اس کے علاوہ کسی کو نہ دیکھنا وہ کیا کرتا ہے۔ سارا زمانہ ایک طرف ہو جائے، ایک اکیلا شخص اگر رسول اللہ کے طریقے پہ ہے تو اللہ کی نظروں میں وہ اکیلا ہدایت یافتہ ہے، باقی سب گمراہ ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسے حالات میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا معاملہ جانا ہے اللہ کی عدالت میں، اور اللہ نے ہمیں یہ بات لکھ کے بھیج دی تھی کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا یہ رسول دے گا وہ لینا، جس سے منع کرے گا رک جانا۔ اپنے پاس تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ سورۃ احزاب میں فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرہ، وہ مرد ہے یا عورت وہ ایماندار نہیں ہو سکتا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے کہ نہیں میرا فرقہ یہ ہے، میرا مولوی یہ کہتا ہے، میرے پیر امام صاحب یہ فرماتے ہیں۔ سارے علماء کو سلام، سارے اماموں پیروں کو سلام، ان کی قدر اور ان کا احترام، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی عزت سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے لیے فائنل اتھارٹی جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اگر آپ کے طریقے میں یہ ہے تو آپ کریں، میں آپ سے معافی مانگوں گا کہ آپ درست ہیں، میں غلط ہوں۔ اگر یہ اللہ کے رسول کے طریقے میں نہیں ہے تو میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ آپ ہر خطبے میں کہتے تھے کل بدعت ضلالہ، اس دین کے اندر کوئی بھی نیا کام گھڑ کے کرو گے، بے شک وہ عبادت سمجھ کے کرو گے، وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں جلنے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسی ہر بات سے محفوظ رکھے۔ آخری بات میرے عزیز بھائیوں، وہ ہے شغل میں آتش بازی کرنی۔ بے شک ہم عقیدہ نہ کچھ رکھیں، آتش بازی کس کی سنت ہے، کس کا طریقہ ہے؟ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے؟ عراق میں ایک جگہ ہے بابل، وہاں کا ایک حکمران تھا قدیم زمانے میں، فرینڈس، اس کی ماں کا نام مینڈورا تھا، اور مینڈورا بہت خوبصورت عورت تھی۔ جب وہ بچہ جوان ہوا تو اس کے ماں کو اس کی شادی کی فکر ہوئی، تو اس نے اس کی شادی کا ارادہ ظاہر کیا، تو اس نے کہا کہ ماں تجھ سے زیادہ خوبصورت عورت ملے گی تو شادی کروں گا، وگرنہ نہیں۔ اور اسے کوئی ایسی عورت نہ ملی جو اس کے ماں کے ساتھ مل بھی سکتی۔ اس بدبخت نے پھر اس کا حل یہ نکالا کہ اپنی ماں کو بیوی بنا کے اس کے بطن سے بیٹا لیا۔ اس بیٹے کا نام بعل رکھا۔ سورۃ صافات میں اس کا تذکرہ ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے یہ ایک کمینگی اور ذلت کا نشان بنتا، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا رستہ چھوڑ دیں، اللہ عقلوں کو سلب کر لیتا ہے،
اس کی قوم کے لوگوں نے اس بال کو اپنا خدا بنا لیا. اللہ نے تذکرہ کیا ہے اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، تم بال کو الہ بنا کے پکارتے ہو جبکہ احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو. کہاں گئی عقل تمہاری؟ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس نے 9 روز کا جشن منایا. ایک چونکہ یہ آتش پرست تھے، انہوں نے آگ جلائی اور آتش بازی کا مظاہرہ کیا. آج بھی ایران اور ایسے ملکوں میں جشن نوروز سالانہ منایا جاتا ہے. یہ آتش بازی اس فرینڈس کی سنت طریقہ ہے. اے امت محمد الرسول اللہ، تمہارے لیے فرینڈس جو ہے اسوہ حسنہ نہیں ہے، تمہارے لیے محمد الرسول اللہ اسوہ ہے. اور تمہارے نبی کا اور تمہارے رب کا حکم ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو، اپنے مال کو مت جلاؤ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، شغل میں عبادت سمجھ کے کسی بھی طریقے سے کوئی کام کرنا ہو، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم آپ کی ذات کو دیکھیں، آپ کے طریقے کو دیکھیں، یہی ہماری نجات کا رستہ ہے. اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.